بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، بہت دلچسپ سٹوری ہے۔ ایک رات لندن کی سڑکوں سے ایک لگژری گاڑی چپ چاپ غائب ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی عام گاڑی نہیں بلکہ ایک بہت مہنگی گاڑی تھی۔ لندن میں رپورٹ درج کروائی جاتی ہے۔ پولیس تمام تر کوششوں کے باوجود گاڑی تلاش کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ گاڑی میں ٹریکر بھی لگا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود گاڑی کی لوکیشن ٹریس نہیں ہو پاتی، لیکن پھر 3 سال بعد اسی گاڑی کے نام پر ایک خفیہ سراغ ملتا ہے اور لوکیشن معلوم ہوتی ہے پاکستان کے شہر کراچی کی۔ یعنی لندن سے چوری شدہ یہ گاڑی کراچی کے گھر کے گراج میں کھڑی پائی جاتی ہے۔ اب یہاں سوالات یہ جنم لیتے ہیں کہ گاڑی چوری کی یہ انوکھی واردات لندن کے جدید ترین سیکیورٹی سسٹم کو کیسے ڈچ کر کے پاکستان پہنچ جاتی ہے؟ گاڑی کو 3 سال بعد کراچی سے کیسے لوکیٹ کیا گیا؟ یہ لگژری گاڑی جدید ٹریکر رکھنے کے باوجود 3 سال تک ٹریس کیوں نہ ہو سکی؟ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ 3 سال بعد آج پھر وہی کہانی دہرائی جاتی ہے۔ یعنی ایک ایسی خبر سامنے آتی ہے جس نے سب کو چونکا کر رکھ دیا۔ لندن سے چوری ہونے والی ایک اور مہنگی ترین اور لگژری گاڑی کراچی پہنچنے کا انکشاف ہوا ہے۔ اس بار گاڑی بینٹلے ملسان نہیں بلکہ رینج روور ہے۔ تو ناظرین، آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں بینٹلے ملسان کی کہ یہ لندن سے پاکستان کیسے پہنچی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے اکتوبر 2019 کو۔ لندن کے ایک پوش علاقے سے بینٹلے اچانک غائب ہو گئی۔ مالک نے فوراً رپورٹ درج کروائی۔ پولیس نے تفتیش شروع کی مگر کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ٹریکر کمپنی کی خدمات حاصل کی گئی لیکن وہ بھی بے بس ہو گئی۔ اس سے پولیس کو پہلا سراغ یہ ملا کہ یہ گاڑی عام چوری کا معاملہ نہیں بلکہ کسی پیشہ ور گروہ کی کارروائی معلوم ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور 3 سال تک خاموشی چھائی رہی۔ اس کے بعد ایک دن اچانک ٹریکر کمپنی کو اس گاڑی کے ٹریکر کا سگنل موصول ہوتا ہے۔ جب ٹریکر ایکسپرٹ چیک کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں کہ گاڑی کراچی کے گھر میں کھڑی ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گاڑی میں جب ٹریکر موجود تھا تو پھر 3 سال کے بعد ٹریکر کمپنی کو سگنل کیوں موصول ہوا؟ تو دوستو یاد رکھیں، لگژری اور مہنگی گاڑیوں میں 2 سے زیادہ قسم کے ٹریکر بھی لگے ہوتے ہیں۔ اس میں پہلی قسم ہے ایکٹیو ٹریکر کی۔ یہ ہر وقت سگنل بھیجتا رہتا ہے، چاہے گاڑی کھڑی ہو، چل رہی ہو۔ سیٹلائٹ جی پی ایس اور موبائل نیٹ ورک کے ذریعے لوکیشن اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے، لیکن اس ٹریکر کو چلنے کے لیے مسلسل بیٹری کی گاڑی کی مین پاور چاہیے ہوتی ہے۔ اگر پاور کاٹ دی جائے یا سگنل جام کر دیا جائے تو یہ بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ ٹریکر کی دوسری قسم ہے پیسیو موشن بیسڈ ٹریکر۔ یہ تبھی جاگتا ہے جب گاڑی حرکت میں آئے یا انجن سٹارٹ ہو۔ جب گاڑی کھڑی ہو تو یہ سویا رہتا ہے تاکہ بیٹری کم خرچ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر گاڑی برسوں کسی گیراج میں بند رہے اور اسٹارٹ نہ ہو تو پیسیو ٹریکر کوئی سگنل نہیں دے گا۔ اور بہت دلچسپ اور حیران کن بات یہ ہے کہ کچھ گاڑیوں میں ہائیبرڈ ٹریکرز یعنی ایک چھوٹا ہڈن ڈیوائس ہوتا ہے جو ایکٹیو رہتا ہے اور دوسرا موشن بیسڈ ہوتا ہے۔ اس طرح اگر ایک ڈسیبل کر بھی دیا جائے تو دوسرا کسی وقت سگنل بھیج سکتا ہے۔ اس گاڑی والے کیس میں ماہرین کی رائے یہ ہے کہ اس گاڑی میں ٹریکر تھا لیکن چوروں نے پاور ڈسکنیکٹ کر دیا یا سگنل جیم کر دیا اور 3 سال تک گاڑی گراج میں کھڑی رہی۔ پیسیو سسٹم نے بھی کوئی سگنل نہیں دیا، بعد میں کسی وجہ سے یعنی مینٹیننس یا ایکسیڈنٹل ریکنیکشن، لیکن بعد میں کسی وجہ سے اچانک سگنل آن لائن ہو گیا اور وہیں سے نیشنل کرائم ایجنسی کو لوکیشن ملی۔ لوکیشن ملنے کے بعد UK کے اداروں نے جگہ کا سراغ لگا کر پاکستانی انٹیلیجنس اداروں کو اطلاع دی اور جب پاکستانی اداروں نے مطلوبہ جگہ پر چھاپا مارا تو یہ گاڑی کراچی کی ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے ایک گھر سے ریکور ہوئی جسے بعد میں UK کے مالکان تک پہنچایا گیا۔ تو آئیے اب بات کرتے ہیں کہ یہ گاڑی لندن سے کراچی کیسے پہنچی۔ یہاں سے کہانی موڑ لیتی ہے۔ عام طور پر ایسی لگژری گاڑیاں کئی طریقوں سے ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچائی جاتی ہیں، کنٹینرز میں چھپا کر یا فریٹ شپنگ کے ذریعے یا کچھ خطرناک راستوں کے ذریعے۔ دستاویزات میں سفارتی جھوٹ کا سہارا لے کر بغیر جانچ کے درآمد کیا جاتا ہے۔ اس کیس میں رپورٹیں کہتی ہیں کہ گاڑی کو یورپ کے راستے یا کسی تاجر کے ذریعے ٹرانزٹ کر کے پاکستان لایا گیا، ممکنہ طور پر دستاویزات میں چلاکی کر کے۔ کراچی پہنچنے کے بعد اسے شہر کے ایک پوش علاقے کے گھر کے گراج میں چھپا دیا گیا۔ تو آئیے اب بات کرتے ہیں رینج روور کی۔ یہ لندن سے چوری ہو کر کراچی کیسے پہنچی؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر کرائم رپورٹر معراج اختر۔ جی معراج اختر صاحب، بتائیے گا یہ گاڑی لندن سے کراچی کیسے پہنچی؟ مکمل سٹوری سے ہمیں اپڈیٹ کریں شروع سے لے کر آخر تک۔ اس بار بڑی ایک عجیب سی بات ہوئی ہے اور ایسا انکشاف ہوا ہے جس نے واقعی سب کو حیران بھی کر دیا ہے۔ تو یہ انکشاف ایسے ہوا کہ انٹرپول پولیس مانچسٹر یعنی کہ برطانیہ سے انٹرپول پولیس نے جو ہے وہ کراچی پولیس سے رابطہ کیا۔ کراچی میں جو اینٹی وہیکل لفٹنگ سیل ہے اس کو انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے انٹرپول پولیس نے کہ 22 نومبر 2022 کو
जो बरतानिया का इलाका है, मैनचेस्टर शहर है मैनचेस्टर, और वहाँ का एक इलाका है हीरो गेट। वहाँ से एक जो है महंगी तरीन गाड़ी है रेंज रोवर, वो चोरी हुई। जिसके बाद उसको तलाश करते रहे, लेकिन उसका जो है वो ट्रैकर जो है वो उस कनेक्शन में नहीं रहा और उससे राब्ता नहीं हो पा रहा था। बहरहाल वहाँ की पुलिस तो काम करती है और वो काम करती रही और बार बार ट्रैक करने की कोशिश की जाती रही उसको। तो चंद रोज कबल जो है वो ट्रैकर के जरिए गाड़ी ट्रैक हुई, और गाड़ी ट्रैक होने के बाद ये इंकशाफ हुआ कि जनाब वो गाड़ी मैनचेस्टर में या बरतानिया के किसी शहर में नहीं, बल्कि पाकिस्तान के शहर मेगा सिटी कराची में मौजूद है, कराची के इलाके सदर में मौजूद है। तो इस हवाले से उन्होंने लेटर लिखा है इंटरपोल पुलिस ने यहाँ पर एवीएलसी पुलिस को, और एवीएलसी पुलिस से दरख्वास्त की है, उनको लोकेशन भी दी गई है, उनको ये भी बताया गया है कि ये जो गाड़ी है वो सदर के इलाके में कोरिंगी रोड के इलाके में देखी गई है, मतलब उसमें लोकेट हुई है, लोकेशन आई है इसकी। तो वो तमाम चीज़ें जो है वो एवीएलसी पुलिस से उन्होंने शेयर की हैं, और 26 सितंबर को ये लेटर लिखा गया था, उससे चंद रोज कबल इस हवाले से हमारी बात हुई। हमजा शेख हैं जो कि एसएसपी एवीएलसी हैं, तो उनका ये कहना है कि इस तरह का लेटर बिल्कुल उनको मौसूल हुआ है और इस हवाले से वो तफ्तीश और तहकीक कर रहे हैं। और पुलिस ने ये दावा किया है, कराची पुलिस ने, कि जल्द ही इस गाड़ी को तलाश कर लिया जाएगा। तलाश करने के बाद जो है इंटरपोल पुलिस के हवाले किया जाएगा। ताहम अभी तक कोई ऐसी कामयाबी ऐसे जो है वो पुलिस को नहीं मिली है, और पुलिस का ये कहना है कि वो इस हवाले से तफ्तीश कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मिराज अख्तर, आपके वक्त का और इतनी सारी मालूमात हमें फराहम करने का। नाजरीन, अब मुनज़्ज़म तरीके से बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल गैंग चोरी करवाते हैं और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, लिहाजा आप भी जदीद टेक्नोलॉजी से वाकफियत हासिल करें और अपने आप को अपडेट करते रहें और जागते रहें। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।